جی تو ناظرین السلام علیکم۔ محمد ابو بکر صدیق خطاط اپنے چینل ABS خطاط کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہے۔ آج آپ بڑی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھیں گے ہماری انشاءاللہ۔ ہم پہلے تو آپ کو دکھا رہے تھے خط نصب کی لائیو کلاس کا سبق، جو کہ ہمارے جو طلباء سیکھتے ہیں دوران سکھلائی جو لائیو ویڈیو بنتی ہے وہ ہم آپ سے بھی شیئر کر دیتے ہیں، لیکن اب ہم نئے انداز سے اس کو دوبارہ شروع کر رہے ہیں، اسٹوڈیو ریکارڈنگ۔ تو باقاعدہ طور پر پروفیشنل انداز سے آپ نے قلم کس طرح بنانا ہے، انک پورٹ کیسے بنانا ہے، پیپر کیسا ہونا چاہیے، اور کس طرح آپ خط نصب جو ہے وہ سیکھ سکتے ہیں، یہ ہم اسٹوڈیو میں انشاءاللہ ریکارڈ کر کے آپ نے ہماری گزشتہ ویڈیو میں کچھ لاسٹ میں جو ہے وہ پرومو وغیرہ بھی اس کا کوئی دیکھا ہوگا کہ ہم جو ہے سبق پارٹ 2 کے نام سے شاید جس میں ہم نے کہا تھا کہ ہم تفصیل بتائیں گے، جس میں ہم قلم بنانے کا دوبارہ طریقہ بتائیں گے۔ گو کہ میری ویڈیو تفصیل کے ساتھ موجود ہے چینل پر، جس میں ہم نے سیٹنگ کا، پیپر کا، قلم کا طریقہ بتایا ہوا ہے، لیکن اس مرتبہ ہم بالکل اس میں لکھنا یعنی قلم بنانا، اس کے بعد اس کا پوائنٹ سائز کیا ہونا چاہیے انک پورٹ کے ساتھ، اور پھر باقاعدہ اس کو پریکٹس کر کے پہلے جو خط نصب کے جو مفردات ہیں، پہلا حرف الف۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے اسٹوڈیو ریکارڈنگ کا، وہ ہمارا سبق ہے حرف الف، کہ الف کو آپ کیسے لکھیں گے۔ اور ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد اس کو جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ضرور انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئے گی، اور یہ سبق اسی ترتیب سے چلتا رہے گا مفردات کا۔ ہمارے چینل ABS خطاط کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ جی تو ناظرین، ابھی جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے کہ آج کی ہماری ویڈیو بڑی دلچسپ ہونے والی ہے، اور ہم شروع کر رہے ہیں باقاعدہ طور پر خط نصب کا پہلا سبق۔ اب تک جو آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اور آئندہ بھی دیکھیں گے جو ہمارے لائیو کلاس کی ہوتی ہیں، لیکن یہ ہماری اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہے۔ یہاں پہ ہم بالکل نئے انداز سے خط نصب کا آغاز کر رہے ہیں، اور ویسے تو میں قلم بنانے کا طریقہ بھی اپنے ناظرین کو بتا چکا ہوں، ویڈیو میرے چینل ABS خطاط پر موجود ہے، اور لیکن آج کے سبق سے پہلے ہم پھر اس بات کا ذکر کریں گے کہ آپ کا قلم اور آپ کا پیپر جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے۔ تو پیپر کے بارے میں بھی میں نے ویڈیو میں تفصیل سے بتایا ہوا ہے کہ یہ اس طرح آپ اپنی ایک فائل بنا لیں، اس کو آپ اس طرح پن کر لیں، اور اس طرح جو ہے آپ مختلف پیجز جو ہیں، وائٹ بٹر پیپر جو ہے یہ جسے ہم ڈرائی بٹر پیپر بولتے ہیں، تفصیلی اس کی ویڈیو میرے چینل ABS خطاط پر موجود ہے کہ اس پیپر کو کیسے آپ بنائیں گے، کس طرح آپ اس کو فائل کی شکل دیں گے، اس طرح آپ بنا لیں۔ اور قلم کے بارے میں بھی میں نے آپ کو جو معلومات دی تھیں کہ قلم کا سائز کیا ہونا چاہیے، تو جیسا کہ یہ آپ کے سامنے قلم ہے، یہ بہت اس کی موٹائی زیادہ ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں جو یہ قلم ہے، اس سے اگر آپ اس کو بنا کر لکھیں گے تو اس پر آپ کی گرفت اور پکڑ جو ہے وہ زیادہ اچھی رہے گی، جبکہ اس والے قلم پر آپ کا ہاتھ جو ہے وہ تھکن کا شکار ہوگا جلدی، چونکہ آگے پوائنٹ اس کا باریک ہوگا۔ ہم اس کو بنائیں گے 3 ملی میٹر۔ خط نصب جو ہے یہ خفی خط ہے، اور اس کی پریکٹس کے لیے ہم 3 ملی میٹر کا قلم بنائیں گے۔ تو 3 ملی میٹر کے لیے اگر قلم کا سائز یہ ہے تو یہ زیادہ بہتر رہے گا۔
تو اس قلم کو ہم بنانا شروع کرتے ہیں۔ قلم آپ اس انداز سے آپ کوشش کریں جب آپ قلم بنائیں تو آپ کے سامنے بالکل کوئی بچہ یا کوئی یعنی ایسی جگہ پر آپ نہ ہوں جہاں سے آپ کے یہ کٹر جو ہے سلپ ہونے کا اندیشہ ہو، سامنے کے رخ پہ کوئی نہ بیٹھا ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ اور یہ جو آپ کی انگلی ہے اس کو بھی آپ نے بچا کر استعمال کرنا ہے۔ قلم جو ہے وہ آپ اگر اچھا چاقو آپ کو مل جاتا ہے بنا ہوا تو چاقو سے بھی آپ بنا سکتے ہیں، لیکن آپ کٹر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس طرح آپ آہستہ آہستہ اس کو بالکل بناتے چلے جائیں گے۔ اور اس کو آپ نے اتنی آہستگی سے رکھنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ایک ہی جھٹکے سے آپ اس کو پورا جو ہے وہ کاٹ دیں اور پھر وہ اس کا پوائنٹ جو ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ اس طرح کر کے آپ اس کو قلم کو بنائیں گے۔ قلم بنانا جو خطاط ہے، یہ جو فن کو سیکھ رہے ہیں طلباء کسی بھی خط کو، ان کے لیے خود قلم بنانا بڑا ضروری ہے کہ وہ اس سے واقف ہوں، تاکہ جو ہے وہ بار بار قلم کی اگر خرابی ہوتی ہے تو اس کو وہ درست کر سکیں۔ ویسے تو آپ خطاطی جو ہے سیکھنے کے لیے بہت ساری قلمیں ہیں، نبیں ہیں جو کہ ہمارے ہاں استعمال ہوتی ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ کٹ پین سے بھی اس کو لکھتے ہیں، اور اس طرح آپ جو ہے اس کو نب سے بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن نب سے بہتر ہے قلم، کہ اگر آپ قلم کا استعمال کرتے ہیں تو اس کے اندر ایک خاص قسم کی تاثیر ہے کہ یہ انک کو اپنے اندر لکڑی ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا جذب رکھتی ہے، اور دیر تک جو ہے اس سے لفظ جو ہے وہ لکھا جاتا ہے، اور اس سے لکھے ہوئے لفظ میں ایک خاص قسم کا بھرواں پن ہوتا ہے جو کہ نب میں نہیں ہوتا۔ اور نب سے جو ہے عام طور پر آپ آرٹ کارڈ یا بٹر پیپر پر لکھتے ہیں، جبکہ آپ یہ جو میں اب استعمال کر رہا ہوں ڈرائی بٹر پیپر، اس پہ سب سے بہتر ہے کہ اس پہ آپ قلم سے لکھیں۔ تو دوبارہ ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ پھر قلم ہم چونکہ ہمیں اپنا جو پوائنٹ سائز چاہیے وہ 3 ملی میٹر چاہیے، تو اس طرح اس کو آپ اس کی سطح کو بالکل اچھے انداز سے دیکھ لیں گے کہ آپ اس کے بیک سائڈ پہ بھی دیکھیں کہ اس کی کتنی موٹائی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آپ اس کو تھوڑا سا یہ سائڈوں سے ہلکا ہلکا سا پتلا کرنا شروع کریں گے، تاکہ یہ آپ کا جو مطلوبہ پوائنٹ ہے وہ اس پہ آپ کٹ لگا سکیں۔ اس طرح آپ بالکل آہستہ آہستہ، تاکہ جو نچلا حصہ ہے وہ آپ کا یہ اس کے اندر مضبوطی ہونی چاہیے۔ یہ بالکل ایسا نہ ہو کہ قلم آپ بنائیں اور تیزی سے بنائیں تو اس کی جو سطح ہے یہ پیچھے سے کمزور پڑ جائے اور پھر آپ سے صحیح طور پہ لکھا نہ جائے۔ اب آپ اس کے نیچے اگر انگلی رکھ لیں، اور اس کا جو دباؤ ہے کٹر کا وہ بالکل اس طرح آہستہ سے دینا ہے کہ وہ صرف اس کا دباؤ جو ہے وہ آپ کے قلم پر ہونا چاہیے، نہ کہ آپ کی انگلی جو ہے وہ اس سے متاثر ہو۔ اب آپ اس کو مزید تھوڑا سا سائڈوں سے اس کو چھیلیں گے
اور بالکل اس طرح آپ اس کو ہلکا ہلکا اپنے سائز کی طرف لے کے جائیں گے. ہم نے اس کا سائز بنانا ہے 3 ملی میٹر. 3 ملی میٹر خط نصب، جیسا کہ ہم ذکر کر رہے ہیں کہ خفی خط ہے، اور خفی خط کے لیے ہائیسٹ جو قلم ہوتی ہے وہ 3 ملی میٹر ہے. 3 ملی میٹر کے بعد جیسے جیسے ہمارا سبق آگے بڑھتا چلا جاتا ہے تو ہمارا پوائنٹ سائز کم ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر ہم 3.25، 2.5، 2.25، 2.25، 1.5 ملی میٹر، 1.25 ملی میٹر، 1 ملی میٹر، اور اس طرح اس کو کم کرتے چلے جاتے ہیں. یہ ہمارا 3 ملی میٹر کے قریب آ چکا ہے اس وقت، یہ آپ دیکھ رہے ہیں. اور یہ پیچھے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہلکا سا یہ ابھی بھی موٹا ہے، اس کے اندر گلائی ہوتی ہے، اس پر انک جو ہے وہ ٹھہر جائے، اس لیے ہم تھوڑا سا اس کو پیچھے سے بھی اس کی سطح کو ہموار کریں گے. اس کی سطح کو ہموار کرنے کے بعد ہم اس کو اب اپنے سائز کے اوپر کٹ لگائیں گے. تو اس طرح آپ کا یہ ان کا سائز جو ہے وہ بن چکا ہے. مزید اس کی جو ہم تراش ہے وہ کریں گے اس کے کٹ لگانے کے بعد. اس طرح آپ اس کو لکڑی کا جو ہے کوئی ایسے آپ چیز لے کر اس کو آپ اس انداز سے اس کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں. اب یہ جو اس کا کٹ لگانا ہے، کچھ لوگ اس کو بالکل سیدھا کٹ لگاتے ہیں، لیکن عام طور پر جو سیدھا کٹ ہے یہ نستعلیق، خط نستعلیق لکھنے والے جو خطاط ہیں وہ زیادہ تر سیدھا جو خط ہے لگاتے ہیں قلم کو. عربی خطوں کے لیے اس کو کچھ تھوڑا سا ترچھا اس انداز سے کٹ لگایا جاتا ہے. اس انداز سے آپ اس کو آپ کے سامنے قلم تیار ہے ہمارا. اب ہم یہ چیک کریں گے کہ کیا یہ 3 ملی میٹر کا اس کا سائز بن چکا ہے. اس کو ہم چیک بھی کر لیں گے. یہ ہمارا 3 ملی میٹر کا قلم تیار ہے، اور پہلے ہم اس کو چیک کرتے ہیں. یہ آپ کے ملی میٹر ہیں یہاں پر، اور آپ اس کو اس انداز سے چیک کر سکتے ہیں. 3 ملی میٹر کا آپ کا قلم تیار ہے. قلم کی تیاری کے بعد جیسا کہ میں نے آپ کو انک کے بارے میں بتایا تھا، آپ نے انک جو ہے ان کو کس طرح بنانا ہے. یہ آپ کا انک تیار ہے.
اس کے اندر آپ جو ہے کاٹن جو ہے دھاگا کپڑا نہیں ڈالنا ہے آپ نے، یا روئی یا اسپنج وغیرہ نہیں ڈالنا. اس کے اندر آپ اس طرح دھاگا ڈالیں گے. دھاگا ڈالنے کے بعد آپ حسب ضرورت اس کے اندر اینٹ ڈالیں گے. کیلیگرافی کی اینٹ آپ استعمال کر سکتے ہیں. اور اب جو ہے ہم انشاءاللہ شروع کریں گے خط نصب مفرد جو حروف ہیں مفردات میں الف سے ہم اسٹارٹ کریں گے. یہ ہمارا پہلا سبق ہوگا انشاءاللہ. اس طرح آپ نے فائل بنا لینی ہے. فائل بنانے کے بعد آپ اس پر ایک لائن لگا لیجیے. اور پھر ہم شروع کرتے ہیں. آپ اس طرح لکھتے ہیں. سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ ہمارے جو قلم کا اینگل ہے وہ کیا ہونا چاہیے. جی تو بات ہم کر رہے تھے قلم کے اینگل کے حوالے سے کہ سب سے پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو قلم پکڑنا کیسے. قلم کا یہ انداز ہونا چاہیے، یہ انداز ہونا چاہیے، یہ انداز ہونا چاہیے، یہ انداز ہونا چاہیے. تو یہ سب سے پہلے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہم نے قلم کو استعمال کیسے کرنا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ بالکل ایسے سیدھا یا ایسے رکھنا ہے ہاتھ یا ایسے رکھنا ہے قلم، ایسے نہیں رکھنا. تو یہ سب سے پہلے چیزیں ہم اس میں سیکھیں گے. ایک چیز دیکھیں کہ جو قلم آپ کے پاس ہے اس سے کن کن سائز کے پوائنٹ کے جو ہے وہ الف بنائے جا سکتے ہیں. چونکہ آج کا ہمارا جو حرف ہے پہلا خط نصب کا وہ الف سے ہم شروع کر رہے ہیں. تو یہ دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کا یہ انداز ہے. اس کے بعد آپ اس کو تھوڑا سا اگر اس کا اینگل چینج کرتے ہیں تو یہ تھوڑا سا موٹا ہو گیا. تھوڑا سا اور اس کا اینگل چینج کریں، یہ اور موٹا ہو گیا. اور بالکل اگر آپ قلم کو ایسے پکڑیں تو یہ، اور اس کو بالکل اگر آپ اور ایسے کریں تو یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس 1 2 3 4 5 سائز کے الف جو ہیں یہ اسی قلم سے 3 ملی میٹر جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں اسی قلم کے سائز سے بنائے گئے ہیں. تو یہاں سے آپ نے طے کرنا ہے کہ آپ کے قلم کا جو اینگل ہے وہ کیا ہونا چاہیے. تو بالکل بھی سیدھا نہیں ہوگا اور بالکل بھی ایسا نہیں ہوگا. آپ کے قلم کا انداز یہ ہوگا. اس انداز سے جب آپ قلم پکڑیں گے. اچھا بعض لوگ جو طلباء ہیں وہ بالکل قلم کو یہاں سے پکڑتے ہیں قریب سے. تو اتنے قریب سے بھی نہیں پکڑنا اور بالکل یہاں سے بھی نہیں پکڑنا کہ آپ نے یہاں سے قلم پکڑا ہوا ہے. بس اتنا ہو کہ جہاں سے آپ کا یہ قلم بنا ہوا ہے
اس کے قریب سے تقریباً آپ اس کو قلم کو یہاں سے پکڑ سکتے ہیں۔ یہ چیزیں ہم نے ڈسکس کر لیں کہ ہمارے قلم کا جو اینگل ہے وہ کیا ہونا چاہیے اور کس کس سائز کے الف جو ہے وہ ہم اس سے بنا سکتے ہیں۔ جیسے جیسے ہمارا اینگل چینج ہوگا، لکھتے ہوئے یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جو سبق آپ کے سامنے موجود ہے اس سبق کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے کہ وہ سبق، وہ لفظ جو لکھا ہوا ہے وہ کہاں سے اس کے اندر قلم کا انداز چینج ہونے کے بعد اگر کسی جگہ سے موٹا ہے تو وہ کیسے موٹا ہے اور کسی جگہ سے اگر باریک ہے تو وہ کیسے باریک ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں خط نصب مفرد الفاظ، پہلا حرف الف، بالکل آہستہ آہستہ آپ نے شروع کرنا ہے اس طرح۔ اب اس کو آپ دیکھیں کہ اس کا جو اوپری حصہ ہے وہ تھوڑا سا موٹا ہے جبکہ یہ نیچے آتے ہوئے بالکل باریک ہو گیا۔ اور اگر ہم اس کی میجرمنٹ کی بات کریں تو یہ پانچ نقاط اس کی میجرمنٹ ہے، اور اس کو اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ دکھنے میں ایسا لگے گا لیکن یہ بالکل سیدھا نہیں ہے۔ اگر آپ اس کے اوپر ایسے سیدھی لائن لگائیں گے تو یہ اس انداز سے ہلکا سا، یعنی ایسا نہیں ہے، ہلکا سا یہ تھوڑا سا جھکا ہوا ہے، خم ہے اس کے اندر۔ یہ آپ کا آج کا پہلا سبق ہے، اس کو ہم دوبارہ رپیٹ کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح آپ نے بالکل ہلکا 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 مشق کرتے ہوئے آپ نے تیزی نہیں دکھانی، تیز تیز نہیں لکھنا، قلم کو آپ نے اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ تواتر کے ساتھ جو ہیں اس کے تمام جو مرکبات ہیں الف سے لے کے یا تک مفردات جو ہیں وہ ہم انشاءاللہ ان کا سبق آپ کو اسی طرح بتاتے رہیں اس کے بارے میں، اور اسی طرح آپ نے مشق بھی اسی طرح ہی کرنی ہے کہ یہ جیسے کہ آپ کے سامنے سبق لکھا ہوا ہے اور لکھے ہوئے سبق کو آپ نے سامنے رکھ کر بالکل اس طرح لائن لگا لیں۔ عام طور پر جو طلباء غلطی کرتے ہیں وہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدھ دفعہ اس سبق کو دیکھ کر سبق لکھ لیا جاتا ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ جو سبق والا صفحہ ہوتا ہے وہ سائیڈ پہ ہو جاتا ہے اور طالب علم جو ہے وہ اپنی مرضی سے پریکٹس شروع کر دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ ہم اس کے عادی ہو گئے
تو جتنی دفعہ آپ سبق سامنے رکھ کے لکھیں گے، جتنی دفعہ سبق پر آپ کی نظر پڑے گی، اتنی ہی دفعہ آپ کو اپنے لفظ کے اندر جو کمی ہوگی وہ نظر آئے گی، اور آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ مجھے مزید بہتر کیسے کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے یہاں پہ الف لکھا، سٹارٹ آپ نے کیا، آپ نے ایسے لکھ لیا۔ اب جب سبق والا الف آپ کے سامنے ہے یا کوئی بھی لفظ آپ کے سامنے ہے، اس کو آپ ٹیلی کریں گے، اس کو دیکھیں گے کہ یار یہ نہیں، یہ تو کچھ اور چیز ہے، یہ کچھ اور چیز ہے۔ نیکسٹ ٹائم پھر آپ اس کے اوپر جب نظر دوڑائیں گے، پھر آپ اس کو غور سے دیکھیں گے، تو پھر اس کو جب آپ آہستہ آہستہ کرنے کی کوشش کریں گے، اب آپ دیکھیں گے کہ ہاں یہ اب جو ہے وہ کچھ پہلے سے بہتر ہو گیا۔ اس کے بعد پھر آپ دوبارہ ٹرائی کریں گے، قلم کا جو نوک ہے وہ اس کے اندر بڑی اہمیت ہے کہ قلم کو آپ نے اتنا ہلکا استعمال کرنا ہے، پیپر پر دباؤ دے کے، بالکل زور کے ساتھ دباؤ دے کے نہیں لکھنا، بالکل آہستہ، اتنا کہ جتنا صرف آپ قلم انک اور پیپر کے ساتھ اس کا تعلق، دباؤ ڈالیں گے تو آپ کا یہ جو قلم ہے جلدی خراب ہوگا، جلدی ٹوٹے گا۔ اس قلم کے اگر ہم بات کریں تو 3 حصے ہیں۔ پہلی یہ نوک ہے، دوسری یہ نوک ہے، درمیان کا جو یہ حصہ ہے، یہ تینوں چیزیں مختلف جگہوں پر مختلف کام کرتی ہیں۔ جیسے کہ میں نے اوپر آپ کو بتایا یہاں پر کہ یہاں پہ صرف قلم کے ایک حصے نے کام کیا اور ہم نے قلم اس انداز سے لکھ لیا، لیکن جب یہاں پر آپ کام کرتے ہیں تو یہاں پر قلم موو ہوتے ہوئے تھوڑا سا نیچے کی طرف، یعنی یہاں سے شروع ہوتا ہے اور پھر نیچے آتے 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 قلم کا رخ تھوڑا سا سیدھا ہو جاتا ہے، تو اس سیدھے ہونے کی شکل میں وہ نیچے باریکی کا شکار، یعنی باریک ہو جائے گا آپ کا لفظ۔ اگر جو اینگل آپ نے اوپر سے شروع کیا، اگر اسی اینگل پر آپ چلتے رہیں گے تو وہ سیم ایک جیسا بن جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر آپ بناتے ہیں الف کو اس انداز سے، تو یہ آپ کا ایک ہی انداز کا الف بن گیا، یہاں سے بھی اتنا ہی موٹا ہے، یہاں سے بھی اتنا ہی موٹا ہے، یہاں سے بھی اتنا ہی موٹا ہے، لیکن یہاں پر اس کے 3 ہیں، یہاں سے تھوڑا سا موٹا ہے، یہ حصہ تھوڑا سا پتلا ہے، پھر یہ نیچے سے آ کے تھوڑا سا اور یہ باریک ہو جاتا ہے۔ تو اس انداز سے آپ اس کو کریں گے۔ اسی طرح آپ بالکل سامنے رکھ کے بار بار جو ہے وہ اس کی پریکٹس کرتے رہیں۔ یہ ہم آپ کو بار بار پریکٹس کرتے ہوئے اسی طرح دکھا رہے ہیں۔ آپ کو پریکٹس میں تھوڑا ٹائم لگے گا اور اس سے آپ نے گھبرانا نہیں ہے، بالکل دل جمی کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ یہ آپ کا الف بن گیا۔ اس انداز سے جب آپ پریکٹس کریں گے ہر لفظ کی اور اپنے سبق کے ساتھ اس کو ٹیلی کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا سبق آہستہ آہستہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ سبق سے ہٹ کر آپ اپنی مرضی سے لکھیں گے تو وہ سمجھیں کہ پھر آپ اپنے طور پر جو آپ کے ہاتھ پہ جو لفظ چڑھ چکا ہے، جس کے آپ عادی ہو چکے ہیں، آپ پھر اسی انداز سے لکھتے چلے جائیں گے۔ سامنے ٹیلی کرنے کے لیے کوئی چیز آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کو دیکھ نہیں پائیں گے کہ بھی آیا میں صحیح لکھ رہا ہوں یا غلط لکھ رہا ہوں، لیکن جب بار بار دیکھیں گے
تو بار بار دیکھنے سے آپ کو اس کی کمیوں کا پتہ چلتا رہے گا کہ کوئی الف آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں یار یہ ذرا جو ہے نا یہاں سے زیادہ موٹا ہو گیا ہے، اس میں تھوڑی سی یہاں سے مسئلہ آ گیا ہے، اس میں تھوڑا سا یہاں سے یہ ہو گیا ہے، یہ ایسے یہاں سے ہو گیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کرتے کرتے آپ نے اوریجنل چیز تک انشاءاللہ پہنچ جانا ہے۔ یہ آج کا ہمارا سبق ہے خط نسق کا، جس کو ہم فائنلی یہاں پہ پریکٹس کرتے ہیں۔ یہ آپ کا 5 نقاط، یہ آپ کا سبق ہے انشاءاللہ آج کا۔ اور آئندہ انشاءاللہ ہماری جو ویڈیو اپلوڈ ہوگی وہ حرف با کی ہوگی۔ الف پچھلے الفاظ ساتھ ساتھ ریپیٹ ہوں گے، الف کے ساتھ با بھی ہوگا۔ ہمارا چینل ABS خطاط زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ نئی ویڈیوز جو ہیں وہ ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔